بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یا نکلتا ہے، یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب باخبر ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے، بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ هو الذي ينزل على عبده
آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ اے حبیب، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا۔
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہاری سنگت میں نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر موت آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغاباز شیطان دھوکا دیتا رہا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس آج کے دن اے منافقو تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے، کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کی خیرات ملنی تھی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے بندو تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔
جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ ہے، بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں، اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے، بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو بھیجا، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے، سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔